بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ علم غیب، عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کو علم غیب حاصل ہے۔ اولیاء بھی بعض غیوب پر مطلع ہو جاتے ہیں۔ تو علم غیب سے مراد کیا ہے؟ آگے علم غیب کے دلائل اور کتنا علم غیب ماننا درست اور علم غیب پر مزید ہم گفتگو کریں گے، لیکن ابھی صرف بات کر رہے ہیں کہ علم غیب کہتے کس کو ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے علم ظاہری اور ایک ہوتا ہے علم غیب۔ جو علم حواس خمسہ سے حاصل ہو یا آلات سے حاصل ہو یا عقل سے حاصل ہو، وہ کہلاتا ہے علم ظاہری۔ اس کی تفصیل آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ اور جو علم حواس، آلات اور عقل کے بغیر حاصل ہو، وہ کہلاتا ہے علم غیب۔ حواس سے علم کا حاصل ہونا، دیکھیے حواس 5 ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا۔ جو علوم حواس سے حاصل ہوتے ہیں وہ علم ظاہری کہلاتے ہیں، علوم ظاہری کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ چیزوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اگر کوئی آنکھوں سے دیکھ لے تو گویا کہ وہ غیب پر مطلع ہوا، اسے غیب کا علم دیا گیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی طریقے سے جب ہم وضو کرتے ہیں تو گناہ جھڑتے ہیں، لیکن یہ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ کوئی شخص وضو کر رہا ہوتا تو آپ دیکھ لیتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جو گناہ جھڑ رہا ہے۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی، یہ علم غیب ہے۔ تو جو علم حواس خمسہ سے حاصل ہو وہ علم ظاہری ہے، لیکن ہم نے اس کی وضاحت بھی آگے کر دی۔ اسی طریقے سے جو آلات کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم ظاہری ہے۔ جیسے آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا بخار ہے، کڈنی میں پھتری ہے یا نہیں ہے، عورت کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی۔ تو یہ آلات کے ذریعے سے علم حاصل کیا تو یہ علم ظاہری کہلائے گا۔ لیکن آلات کے بغیر ہی کوئی بتا دے کہ پیٹ میں کیا ہے تو یہ علم غیب ہوگا۔ اسی طریقے سے عقل سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بھی علم ظاہری ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان ہے، زمین ہے، ہم ہیں، کوئی بھی شے ہو اسے بنانے والا ہوتا ہے، لہٰذا کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔ تو یہ علم ہم نے عقل سے حاصل کیا، یہ علم ظاہری کہلائے گا کہ اللہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مناظرہ ملحد سے طے پایا، وقت مقرر ہوا، لوگ جمع ہیں، ملحد مناظر بھی وہاں موجود ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاخیر سے آئے۔ ملحد نے کہا کہ دیکھو یہ دیر سے آ رہے، جو وقت مقرر کیا تھا اس وقت پر نہیں آئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں تو آ رہا تھا، میں نے دیکھا
کہ ایک درخت کٹا، اس کی پلائیاں بنی، وہ پلائیاں آپس میں جڑیں، کشتی بنی، کشتی آگے خود چلی، وہ نہر میں گئی، ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف وہ روانہ ہو گئی۔ وہ ملحد کہنے لگا کہ دیکھو یہ ہے مسلمانوں کے مناظر، کیا کوئی درخت خود بخود کٹ سکتا ہے اور پھر خود بخود اس کی پلائیاں بن سکتی ہیں، پھر خود بخود وہ کشتی کی صورت اختیار کر سکتی ہیں؟ یہ کیسی بات کر رہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو پورا عالم خود بخود کیسے بن گیا؟ تو بہرحال تو اللہ کے وجود کا علم ہمیں عقل سے معلوم ہوا کہ کوئی ہے بنانے والا، کوئی ہے خالق، تخلیق کرنے والا کوئی ہے۔ تو جو علم ہمیں حواس سے حاصل ہو، تشریح کر دی ہم نے، عقل سے حاصل ہو یا آلات سے حاصل ہو، وہ علم ظاہری کہلاتا ہے۔ لیکن آپ بتائیے کل کیا ہوگا؟ کون کب مرے گا؟ کس حالت میں مرے گا؟ کل کون کیا کرے گا؟ کسی کو نہیں پتا۔ آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا کہ کل آپ کو کون سی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں غیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ بندوں کو غیب پر مطلع فرمایا ہے، جس کی تشریح، توضیح، وضاحت کہ کتنا علم غیب دیا گیا ہے، اس کی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم وضاحت کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔